نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے قبرستان کی آمدنی میں اضافہ۔ کالم نگار ہیں الطاف حسن قریشی اور آواز ہے ہانیہ مبین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ یہ کوئی 45 برس پہلے کا ذکر ہے کہ نیوز ایجنسی PPI کے مالک جناب معظم علی پاکستان سے لندن منتقل ہوئے اور ایک دینی مزاج کے سعودی شہزادے کے ساتھ مل کر اسلامی بینک قائم کرنے پر کام کر رہے تھے۔ میں جب کبھی لندن جاتا تو ان سے ضرور ملتا کہ ہمارے خیالات ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ میں ان سے پوچھتا رہتا کہ انگلستان کا بینکنگ سسٹم کیسا ہے اور شرح سود کتنی ہے۔ انہوں نے ایک روز انکشاف کیا کہ جب سے برطانوی بینکوں کے ہائیسٹ کو اسلامی بینک کے قیام کی بھنک پڑی ہے، انہوں نے شرح سود میں حیرت انگیز طور پر کمی کر دی ہے اور بعض بینک اب صرف 1% شرح سود پر قرض دے رہے ہیں۔ اس اقدام سے برطانوی معیشت میں ابھار پیدا ہوا ہے اور پیداواری سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں، اور یہی رجحان یورپی ممالک میں بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ معاشی ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شرح سود جس قدر کم ہوگی اسی نسبت سے معیشت میں استحکام پیدا ہوگا، غربت میں کمی آئے گی، روزگار کے مواقع فزوں تر ہوں گے اور پیداواری عمل میں وسعت اور گرم جوشی ظہور پذیر ہوگی۔ میری طبیعت اعداد و شمار سے گھبراتی ہے، اسی لیے میں اقتصادی گورکھ دھندوں میں دلچسپی نہیں لے سکا۔ البتہ مجھے یہ حقیقت پریشان کرتی رہتی ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق کے سوا ہمیں کوئی معاشی دماغ اور وزیر خزانہ میسر نہیں آیا۔ زیادہ تر اکاؤنٹ اور بینکار وزارت خزانہ کے منصب پر فائز رہے اور ملکی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرتے نظر آئے، اور آج معیشت کی زبوحالی کا معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ہمارے وزیر اعظم، جن کا شوق خطابت ان کی توانا صلاحیتیں چاٹتا آ رہا ہے اور انہیں بڑ بولوں کا محتاج بنا دیا ہے، وہ غالباً معیشت کی ابجد سے واقف نہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنی 2.5 سالہ حکمرانی میں ایسے فیصلے صادر کیے کہ عقل سلیم تواتر سے اپنا سر پیٹتی آ رہی ہے۔ اقتدار میں آتے ہی شرح سود 13.25% مقرر کر دی، جبکہ معیشت پر جاگنے کا عالم طاری تھا۔ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو منجے ہوئے صحافی اور بے باک ٹی وی اینکر محمد مالک وزیر اعظم کے سامنے پھٹ پڑے کہ آپ معیشت کا بیڑا غرق کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں اور اتنی اونچی شرح سود قائم رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں جس میں ہماری اقتصادی زندگی ویران ہو کر رہ جائے گی۔ پورے ملک میں بڑھتے ہوئے احتجاج کے نتیجے میں شرح سود میں 4% کی کمی کی گئی، مگر گہرا زخم لگ چکا تھا۔ اسی دوران کرونا وائرس حملہ آور ہوا جو تقریباً ہر گھر اور ہر خاندان کو متاثر کیے دے رہا ہے، اور غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کرنے والوں میں خوفناک اضافہ ہو چکا ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمت میں 200% سے زائد اضافہ عام ہے، چنانچہ 70% آبادی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے، اور مائیں فاقہ کشی کے ہاتھوں اپنے بچے نہروں میں پھینک رہی ہیں یا ان کا گلا دبا دینے پر مجبور ہیں۔ خودکشیوں کی خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں اور ذہنی مریضوں کی تعداد کروڑوں تک جا پہنچی ہے۔ گرانی، بے روزگاری اور بے چارگی کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور حکومتیں اپنے تمام تر وسائل کے باوجود عوام کو ریلیف مہیا کرنے میں بری طرح ناکام ہیں۔ دراصل مختلف نوعیت کے مافیاؤں نے ایوان حکومت پر قبضہ کر لیا ہے، جو قومی وسائل اپنے مفادات کی پرورش پر بے درے خرچ کر رہے ہیں اور جونکوں کی طرح عوام کا خون چوستے چلے جا رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے ملک میں ایسے باشعور افراد موجود ہیں جو گروپ کی شکل میں قومی سیاست، قومی معیشت اور قومی اہداف پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر مسائل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور ان کا حل بھی بتاتے ہیں۔ میں نے ایک ویب سائٹ پر دیکھا کہ معاشی معاملات کا درد رکھنے والوں نے پاکستان کے بینکوں کو سب سے طاقتور مافیا قرار دیا ہے، اور یہ حقیقت آشکار کی ہے کہ عوام کے احوال فاقوں اور خودکشیوں تک جا پہنچے ہیں، اور ملک کی معیشت ڈوب کر سر باہر نکالنے کی جان لیوا کشمکش سے دوچار ہے، لیکن ہمارے بیشتر بینکوں کے منافع میں صرف 1 سال کے دوران 2 سے 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ویب سائٹ پر 10 بڑے بینکوں کی منافع کی ہوش ربا تفصیلات درج ہیں۔
گزشتہ دنوں میں ہمارے تازہ ترین وزیر خزانہ جو یادش بخیر ایک بینکر ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ صادر کیا کہ پاکستان کا مرکزی بینک مقامی بینکوں کو 1% شرح سود پر قرضے دے گا، جس سے یہ بینک غریبوں اور بے وسیلہ لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے 6% شرح سود پر دیں گے۔ گویا بینک مافیا بیٹھے بٹھائے 5% منافع کمائیں گے۔ 6% شرح سود پر قرضے دینے کا جواز یہ بتایا گیا کہ غریبوں کو قرضے زر ضمانت کے بغیر دیے جائیں گے۔ اس جواز میں کوئی وزن ہے نہ کوئی معقولیت۔ پاکستان میں سالہ سال سے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب کی تنظیم اخوت سود کے بغیر قرضے دیتی ہے، جس کی واپسی 100% ہے۔ قرض خواہوں سے صرف 3 افراد کی شخصی ضمانت لی جاتی ہے۔ عوام سے دوستی کا تقاضا ہے کہ اسی طریقہ کار کے مطابق غریبوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ معیشت پھلے پھولے اور خوشحالی کا مکھڑا نظر آئے۔ ماضی میں بیشتر جاگیرداروں، بڑے بڑے صنعت کاروں اور دوسرے طاقتور طبقات نے بینکوں سے اربوں کے قرضے لیے اور بعد میں اثر و رسوخ سے معاف کروا لیے۔ وزیر اعظم عمران خان اگر واقعی پاکستان کی صورت گیری ریاست مدینہ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ملکی وسائل کا بہاؤ غریبوں اور بے وسیلہ لوگوں کی طرف کرنا ہوگا۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، کیا بینکوں کے منافع میں معتد باضافہ ملکی خوشحالی پر منتج نہیں ہوگا؟ ان کا بلیغ جملہ تاریخ میں محفوظ رہ جائے گا کہ بینکوں کی منافع خوری تو قبرستان کی آمدنی میں اضافے کے مترادف ہے۔ ان کا منافع جو بجوں بڑھتا جائے گا، اسی تناسب سے کم وسیلہ اور بے آسرا لوگوں سے قبرستان آباد ہوتے جائیں گے اور ان کی آمدنی بڑھتی جائے گی۔